نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. آواز کم ہے کیا؟ وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، آج تقریباً 2 مہینے کے بعد مدرسہ کھلنے میں ہم لوگوں کی حاضری ہوئی ہے اور آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا موقع مل رہا ہے 2 مہینے کے بعد. ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 جگہوں سے کلام پاک کی 2 طرح کی آیتیں تلاوت کی. ایک سورہ روم کی بالکل ابتدائی آیت ہے، دوسری آیت سورہ آل عمران سے متعلق ہے، اور دونوں کا تعلق صہیونیت اور صلیبیت یا عام زبان میں کہیں یہودیت اور عیسائیت کے فتنوں اور ان کے خطرات سے متعلق ہے، جس سے امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیدار کیا ہے اور ہوشیار رہنے کے لیے کہا ہے. قرآن پاک جہاں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہیں قرآن پاک دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور حالات سے بھی منہ نہیں موڑتا، اس سے بھی امت مسلمہ کو باخبر کرنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ ابھی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہم نے سورہ روم کی بالکل ابتدائی آیتیں، لگتا ہے کہ ابھی جو موجودہ تازہ حالات دنیا میں چل رہے ہیں، اور قرآن پاک چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ ابدی کتاب ہے، ماضی کی بھی خبر دیتا ہے، حال سے بھی باخبر کرتا ہے اور مستقبل سے متعلق باخبر کرتا ہے. تو قرآن پاک نے سورہ روم میں جو تفصیل بتائی ہے اس کی ابتدائی آیتوں میں امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی کی چیز موجود ہے. پھر ہمیں نہ کسی سیاسی رہنما کی بات سننے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی مقالے کی اور نہ کسی تحریر کی. قرآن نے جو کہہ دیا بالکل اٹل ہے. چنانچہ پہلے آپ جو سورہ روم کی آیتیں ہیں اس کی تفصیل سن لیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے باہر کی جو دنیا تھی اس میں دو سپر پاور، جیسے آج کل امریکہ تنہا سپر پاور ہے
آج سے 20-25 سال پہلے 2 سپر پاور تھی، روس اور امریکہ، اب وہ بھی ختم ہو گیا، اب امریکہ تنہا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں مکہ مکرمہ میں آپ کی نبوت کے بعد 2 سپر پاور تھے، ایک فارس آتش پرست پارسی جس کو کہہ سکتے ہیں، ملک فارس کا بادشاہ کسریٰ، اور دوسرا عیسائیوں کا بادشاہ قیصر۔ تو کسریٰ کی حکومت تھی عراق پر، جو اس زمانے میں ایران کا نام تو نہیں آتا ہے، ملک فارس کہلاتا تھا، اور اس سے متعلق جو علاقے ہیں اس پر اس کی حکومت تھی۔ اور قیصر کی عیسائیوں کی حکومت ملک شام پر تھی، اور اس کے اطراف میں جو علاقے تھے اس پر تھی، اور ان دونوں میں مسلسل مارکہ آرائی چلتی رہتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب کے مشرکین، مکے کے کفار، مکے کے مشرکین کافر لوگوں کا قلبی تعلق کسریٰ سے تھا، کیونکہ وہ کسریٰ بھی بتوں کو پوجتا تھا اور مکے کے لوگ بھی بتوں کو پوجتے تھے، اس لیے ان کا تعلق زیادہ ذہنی، کافر وہ بھی تھا لیکن ذہنی تعلق زیادہ کسریٰ سے تھا، مکے کے کافروں کا۔ اور عیسائی کا جہاں تعلق ہے قیصر کا، جس کا تعلق، جس کا قبضہ ملک شام پر تھا، تو مسلمانوں کا ذہنی تعلق، حالانکہ قیصر بھی کافر تھا بلکہ کفر پر ہی اس کی موت ہوئی، عیسائی تھا، لیکن مسلمانوں کا تعلق کفر کے باوجود قلبی تعلق اس لیے قریب تھا کہ وہ بھی آسمانی کتاب کو مانتے تھے، عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے، تو مسلمان کی ہمدردی تھوڑی اس سے زیادہ تھی۔ اور دونوں میں، کسریٰ میں اور قیصر میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی، کبھی وہ غالب کبھی یہ غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں لڑائیاں ہو رہی تھیں قیصر اور کسریٰ کے درمیان، اور لڑائیوں میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ مکے کے لوگوں کا قلبی تعلق یہ تھا کہ کسی طریقے سے کسریٰ جیت جائے، آتش پرست جیت جائے، بت پرست جیت جائے۔ اب مسلمان یہ دل میں چاہتے ہیں کہ چاہے وہ کافر ہے لیکن قیصر جیت جائے۔ ہوا یہ کہ لڑائی بڑی خطرناک ہوئی اور کسریٰ نے جو ہے قیصر کو بہت مارا، اور مارتے مارتے بالکل اندر تک گھسا دیا، جو آج کل ملک شام کا علاقہ کہتے ہیں، یا جو ابھی فلسطین، جو تازہ صورتحال ہے ملک فلسطین جو ہے آج کل، جو اسرائیل ہے، ان سب پر اس نے، کسریٰ نے قبضہ کر لیا۔ حتیٰ کہ آگے بڑھتے 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 اس زمانے میں قیصر کا یعنی ہرقل کا، عیسائیوں کا مرکزی شہر قسطنطنیہ تھا جو ترکی میں ہے، اس کی مرکزی عبادت گاہ وہاں تھی قسطنطنیہ میں، وہاں تک اس نے قبضہ کر لیا کسریٰ نے، اور وہاں جا کر کے اس نے ایک بت خانہ بنایا، آتش کدہ بنایا، اور آگ کو پوجنے اور آگ کو معبود بنانے کا بت خانہ بنا دیا اس نے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مکے کے کافر لوگوں نے بغلے بجانا شروع کر دیا کہ دیکھیے جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور جو لوگ کافر تھے وہ لوگ جیت گئے، اور مسلمانوں کی ہمدردی عیسائیوں کے ساتھ تھی، وہ جو اپنے کو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ ہار گئے۔ اور یہ مکے کی مارکیٹ میں چرچا چلنے لگا کہ بتوں کو ماننے والے جیت گئے اور ایک نبی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ہار گئے۔ اور مسلمان حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں جاتے تھے تو بیچارے منہ گرائے رہتے تھے، اور وہ لوگ ان کو دیکھ کر چڑھاتے تھے کہ جس طریقے سے بتوں کو ماننے والے کسریٰ بت پرست وہ آج جیت گیا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ ہم مکے والے بھی جو بتوں کو مانتے ہیں ہم بھی ایک دن جیت جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دیں گے۔ اور ان باتوں کو دیکھ دیکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بہت دل برداشتہ ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اپنا منہ چھپائے چلتے تھے کہ چلو بت پرست لوگ جیت گئے اور کسریٰ جیت گیا۔ یہ صورتحال جاری تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھا
اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، الف لام میم غلبت الروم۔ دیکھو بھائی، عیسائی لوگ مغلوب ہو چکے ہیں، ہار گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں، لیکن گھبرانا مت، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ لوگ مغلوب ہو جانے کے بعد بھی انشاءاللہ چند سالوں کے بعد وہ پھر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سال میں۔ بضعن کا مطلب آتا ہے عربی میں، لفظ بضعن کی تعداد کے لیے آتا ہے، تو بضعن کے آتی تعداد ہے 3 سے لے کے 9 تک۔ تو اللہ نے یہ احتیاط رکھا کہ عیسائی لوگ جو بھی ہار گئے ہیں، وہ آئندہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ 3 سے آج کی تاریخ سے، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر کے 3 سے 9 سال کے اندر میں یہ عیسائی پھر غالب آ جائیں گے اور کسرا ہار جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اللہ نے جب کہہ دیا ہے، تو جا کر کے انہوں نے عیسائیوں سے، مکے کے کافروں سے کہا کہ اتنا خوشی مت بناؤ اور بہت زیادہ ڈینگیں مت بجاؤ، ہمارے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بہت دنوں تک کسرا کی کامیابی باقی نہیں رہے گی اور وہ ہار جائیں گے۔ لہذا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اعلانیہ طور پہ مکے کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ عنقریب بری خبر سنو گے کسرا کے ہار جانے کی۔ تو جھڑپیں ہوئی اور آپس میں بحثہ بحثی ہوئی مکے کے کافروں کے درمیان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان، حتیٰ کہ بات یہ چلی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 سال کے اندر میں، بضعن کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے 9 سال، تو انہوں نے 3 سال کی قید دے دی کہ 3 سال کے اندر میں یقیناً عیسائی جیت جائیں گے اور کسرا جو بت پرست ہے وہ ہار جائے گا۔ تو اس وقت امیہ ابن خلف زندہ تھا، اس نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کر لیا اور تھوڑا باتی ہو گئی، اور پھر شرط لگا دی۔ حالانکہ یہ شرط اب شریعت میں جائز نہیں ہے، اس وقت تھا کہ چلو اگر 3 سال کے اندر میں عیسائی جیت گیا اور آتش پرست ہار گیا تو امیہ ابن خلف 10 اونٹ ہم کو دے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور اگر 3 سال میں عیسائی نہیں جیتا اور کسرا ہی غالب رہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 اونٹ دیں گے کافر کو۔ یہ معاہدہ ہو گیا، لکھا پڑھی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر کے وسلم سے ساری بات کہی کہ یہ ہمارا اس سے امیہ بن خلف سے لفڑا ہو گیا تھا اور وہ بزد تھا، اور قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بضع سنین، چند سال میں عیسائی جیت جائیں گے اور آتش پرست ہار جائے گا، تو میں نے 3 سال کی قید لگا دی ہے، 3 سال میں وہ ہم کو اگر وہ عیسائی جیت گیا تو اس کو دینا ہے، اور ہار گیا یا کسرا ہی غالب رہا تو ہم دیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو بضع سنین کہا ہے، اب بضع سنین کا اطلاق 3 سے 9 سال تک آتا ہے، تو آپ نے 3 سال کیوں کر دیا؟ میں نے تو 3 سال کا نام نہیں کہا تھا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ 3 سے 9 سال کے اندر میں آپ دیکھیں گے کہ عیسائی جیت جائیں گے، لہٰذا آپ اس معاہدے کو توڑیے اور اس سے کہیے کہ 9 سال کے اندر میں عیسائی جیت جائیں گے اور کسرا ہار جائے گا، اور اس کے لیے شرط اب لگا دو کہ اگر وہ جیت گیا عیسائی تو تم کو 100 اونٹ دینا پڑے گا۔ پہلے معاہدہ ہوا تھا 10 اونٹ کا، اب نئی شرط لگاؤ، اور اگر کسرا ہار گیا اور عیسائی جیت گیا تو تم دو گے، اور کسرا اگر نہیں ہارا تو میں دوں گا۔ 100 اونٹ کی بازی لگا دی، لہذا وہ بھی تیار ہو گیا، ٹھیک ہے کسرا اگر ہار جائے گا تو ہم دیں گے۔ لہذا جب یہ معاہدہ ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بات چلتی رہی۔ امیہ بن خلف کو یہ شبہ یہ ہوا کہ اس بیچ میں کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی باتیں چل رہی تھی اور مکہ چھوڑ کے چلے گئے مدینہ، لہذا اس نے پکڑا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ پہلے آپ اپنا ضامن بنا دو، جو کافر ہے کسی کافر میں کوئی ذمہ دار بن جائے کہ اگر ابو بکر نہ رہے تو فلاں آدمی ذمہ دار ہوگا اونٹ دینے کا اگر عیسائی جیت گیا تو۔
نتیجہ تھا وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبدالرحمن کو جو کافر تھے اس وقت ان کو ضامن بنایا کہ ٹھیک ہے اگر میں ہجرت کر کے چلا جاؤں تو تم اس کے ذمہ دار ہو، ان کو 100 اونٹ دے دینا، نہیں تو ان سے 100 اونٹ لینا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور بالآخر لڑائیاں کچھ سالوں کے بعد شروع ہو گئی دونوں میں دوبارہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہ صدیق بھی مدینہ چلے گئے۔ ٹھیک بدر کے میدان میں جب بدر کی لڑائی کو میں کامیابی ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کو، تو وہیں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کسریٰ بھی ہار گیا اور عیسائی جیت گیا۔ تو 2 فتح نصیب ہوئی، ایک تو بدر کے میدان میں کافر ختم ہوئے اور دوسرے یعنی فی ادنی الارض قریبی علاقے میں یعنی ملک فارس اور شام کے علاقے میں عیسائی غالب آ گئے اور کسریٰ شکست کھا گیا، اور بالآخر اس سے وقت تو امیہ بن خلف تو مر چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی عیسائیوں کے جیتنے کے بعد امیہ ابن خلف کے وارثوں سے 100 اونٹ قبضہ کیا کہ تم کو دینا پڑے گا، اور وسلم کے پاس وہ 100 اونٹ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ یہ چونکہ اب عیسائی جیت گئے ہیں، اللہ کا فرمان پورا ہوا اور 7ویں سال میں عیسائی غالب آ گئے، کسریٰ ہمیشہ کے لیے اب ختم ہو گیا، پھر اس کی سلطنت ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ تو یہ سٹہ بازی ہو گئی، لہٰذا اب اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، ان 100 اونٹوں کو غریبوں میں تقسیم کر دو، اور اس طریقے سے یہ واقعہ پورا ہوا۔ اب یہاں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں کافر تھے، عیسائی بھی کافر اور کسریٰ بھی کافر، لیکن مسلمانوں کو خوشی یہ ہوئی، اللہ نے کیا کہا، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، مسلمان اللہ کی مدد کی وجہ سے اس دن خوش ہوں گے، ینصر من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، اللہ زبردست حکمت والے۔ تو کافر یہ بھی تھا، کافر وہ بھی تھا، لیکن اس کا تعلق جو ہے قدر مسلمانوں سے قریب تھا کہ اللہ کو مانتا تھا۔ دوسری آیت میں سورہ آل عمران کی میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے فرمایا کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں، اور وہ بات جس میں ہم متفق ہیں، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اللہ کو ایک مانیں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ یہ سب باتیں تو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، چھوڑو نماز کی باتیں، چھوڑو دوسری بات چیزیں جو مشترکہ ہے اس پہ ہم لوگ متحد ہو جائیں۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت قریب تھی اس زمانے میں مسلمانوں کے بمقابلہ آتش پرست کے اور پارسی کے اور مجوسیوں کے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 کافروں میں سے ایک کافر کے ساتھ مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی ہمدردی شامل حال رہی کہ عیسائی ایک دن جیت جائیں گے اور کافر ہار جائیں گے، مجوسی ہار جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ گرچہ سامنے والا دونوں ہمارا مخالف ہے، ہم دونوں سے متفق نہیں ہیں، لیکن ایک بہت شدید ہے اور ایک اس سے کمتر ہے، لہذا کمتر کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے۔ ابھی جو تازہ صورتحال ہو رہی ہے میرے دوستو بزرگوں، ایران اور امریکہ کی لڑائی، ہمارے بہت سے دینی بھائی کہتے ہیں کہ ایران کچھ بھی شیعہ ہے، اور شیعوں کی تاریخ ہم سب کو معلوم ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے ان کی دغابازی سے، مسلمانوں کے پیٹھ میں چھڑا گھونپنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ان کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کا غلبہ ہوگا شیعوں کا تو اس وقت وہ ان کی قبروں کو کھود دیں گے، حضرت ابو بکر و عمر کی، اور اس کے بعد ان کی لاش کو نکالیں گے، ان کو پھانسی دیں گے۔ ابو بکر صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ، گالی دیتے ہیں، وہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، یعنی کافروں کے ان کے کفر کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے وہ انتہائی بدبودار وہ بھی کافر ہے، اور اس سے بڑا اکبر کافر امریکہ ہے۔ اب یہ دونوں کی لڑائی میں
مسلمان تھوڑا کچھ تقسیم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اپنے کام سے کام رکھے، ایران بھی کافر ہے، امریکہ بھی کافر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایران بلا شبہ کافر ہے، لیکن یہودی نے اور امریکہ نے اس پر جو حملہ کیا ہے وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے، عقیدے میں اس کے ساتھ ہم بالکل نہیں ہیں، قطعا نہیں ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ جس وقت سے فلسطین قائم کیا ہے ان لوگوں نے سن 1948 میں، 1947 میں ہمارا ملک، ہم ایک ملک ٹوٹا پڑوس بنا، اور اسی زمانے میں ایک دوسرا ملک بنا، ایک اسلامی ملک کے نام سے تیار ہوا، ایک یہودی ریاست تیار ہوئی 1948 میں۔ اور تب سے جب سے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا اس وقت سے آج تک مسلمانوں کو جتنا زیادہ ذلیل اور جتنا زیادہ رسوا اور مسلمانوں کی دولت پر جتنا زیادہ قبضہ صرف ایک ملک نے کیا ہے، امریکہ نے، دنیا کی کسی طاقت نے نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء کرام بہت پر امید ہیں کہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر ان کے توڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ امید کی جاتی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باطل ایران بھی ہے، باطل امریکہ بھی ہے، لیکن دو باطلوں میں سے ہمارا گہرا یعنی قلبی تعلق ایران سے ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے آپ نے تاریخ میں بہت سے موقع پر دو باطل کو ٹکرا کر کے ان کے توڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کمزور مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی امید کی راہ نکالنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور جو چیزیں پچھلے 80 بلکہ 100 سال میں، پچھلے 90 سال میں جو نہیں دیکھی گئی کہ اتنا طاقتور ملک اسرائیل اور امریکہ، اس کو اگر کسی ملک نے ہٹ کیا ہے اور اس نے اس پر حملہ کیا ہے، اب آئندہ جو بھی ہو، اگر آئندہ ایران شیعت کے فروغ کے لیے اگر لڑتا ہے تو اس وقت پر ہماری ہمدردی سنیوں کے ساتھ رہے گی، ان ممالک کے ساتھ رہے گی جو شیعہ ایران سے لڑتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایران کے ساتھ جو امریکہ سے ٹکر لے رہا ہے، وہ اسرائیل سے ٹکر لے رہا ہے، اس میں ہماری ہمدردی قطعاً یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اس کو نیست و نابود کرے۔ یہ جو عالم اسلام پر مسلط کر دیا گیا ہے، اب آپ نے، ہم لوگوں کو تو پہلے بھی نہیں معلوم تھا اس لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے کہ بحرین میں اس کا فوجی اڈہ، اور قطر میں اس کا فوجی اڈہ، اور سعودی عرب میں اس کا فوجی اڈہ، عمان میں اس کا فوجی اڈہ، چاروں طرف سے اس نے فوج بیٹھا رکھی ہے ایک اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ اگر ایسے باطل قوم سے اگر ایک ایران نامی ملک ٹکر لے رہا ہے اور کھڑا ہوا ہے، وہ اس نے حوصلہ دکھایا ہے، اس کے صف اول کی پوری قیادت کو ختم کر دیا، وہ سلنڈر نہیں کیا، اس نے جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، وہاں کی عوام بازی لگائی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ مر رہا ہے مار دو، لیکن ہم کو اسرائیل کو ختم کرنا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایران اتنا بڑا دشمن یہودی کا نہیں تھا۔ یاد رکھیے کہ ایران میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران ہی میں بستے ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہی بات، اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر اس کے باطل ختم کرنے کے فیصلے فرماتا ہے۔ لہٰذا امید کی جا سکتی ہے، امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مارکے میں کچھ مسلمان، دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ اسلام، مسلمان، عالم اسلام تقریباً 90 سال تک ذلت و رسوائی کی زندگی گزار چکا۔ اللہ تعالیٰ اب زیادہ آزمائیں گے نہیں، اور اسلام کو جتنا رسوا ہونا تھا، جتنا پسپا ہونا تھا، جتنا ذلیل ہونا تھا، وہ ذلت کی گھڑیاں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اب ختم ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کمزوروں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں
ساری دنیا انسانیت کے لیے امید کی کرن ہے. یہ دو بڑی طاقتیں ہیں، روس، امریکہ اور اسرائیل، یہ دونوں، یہ ساری دنیا انسانیت کے لیے وبال جان ہیں. اللہ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی چیز ہمارے سامنے ظاہر کر دے، فیصلہ کر دے. علامہ اقبال نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی، اپنی تمناؤں کا اظہار کیا تھا. تہران جو ہو عالم مشرق کا جنیوا، جو اقوام متحدہ کے آفس ہے جنیوا، تو اقوام متحدہ تو بنا ہی اس لیے ہے کہ اسرائیل کی کیسے حفاظت کی جائے، اسرائیل پہ کوئی حملہ نہ کرے. وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے وہ اقوام متحدہ قائم کیا گیا ہے. تو علامہ اقبال جب وہاں پڑھنے گئے تھے، انہوں نے چیزوں کو گہرائی سے دیکھا تو انہوں نے شعر کہا تھا، تہران جو ہو عالم مشرق کا جنیوا، یعنی مسلمان ملک اقوام متحدہ میں اور اس کے ہیڈ آفس جنیوا میں جا کر اپنے مسئلے حل کرواتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ تہران کو، ایران کی راجدھانی تہران کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیں اور اپنے مسائل آپس میں وہاں جا کر کے حل کریں، اور سارے مسلم ممالک جڑ کر کے وہاں جا کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. تو فرمایا علامہ اقبال نے، تہران جو ہو عالم مشرق کا جنیوا، پھر عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے. اللہ کی طرف سے امید ہے کہ وہ دور آ سکتا ہے کہ تہران مرکز اسلام بن جائے، اور عربوں سے بظاہر کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی مارکہ آرائی میں حصہ لیں گے. رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی ہو گئی، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے. تو عربوں کے لیے پریشانی، خرابی، بزدلی، نفاق. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، لو انفقت ما فی الارض ذهبا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ یؤلف بینہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان عربوں کو، ان عرب کے لوگوں کو روئے زمین کا سارا سونا خرچ کر کے بھی آپ ان کے دل کو جوڑنا چاہیں تو نہیں جوڑ سکتے تھے. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے. آپ ان کی فطرت ہے آپس میں ٹکرانا. کوئی سعودیہ لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی کویت لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی قطر لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بحرین لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی عمان لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی دبئی لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی ابوظہبی لے کے بیٹھ گیا. یہ سب چوچلے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی نئی چیز، نئی شکل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیکھنے کو دے. خداوند قدوس لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو بھی بدلنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہ ہم ڈرام بجانے لگیں اور ڈی جے بجاویں کہ اب تو کامیاب نہیں. آپ اپنے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو ہم بھی بدلیں. اور اگر عالم اسلام میں تبدیلی ہو رہی ہے، دنیا اسلام کے پردے پر ایک تبدیلی کے آثار ہیں، تو مسلمان بجائے اس کے کہ ناچے گائیں اور ڈرم بجائیں، ڈی جے بجاویں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیں. اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کے دن دور فرما اور مسلمان کو خوشی کے ایام دکھا دے. خدا بند قدوس عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، کمزور انسانوں کو، ہر ایک، اس میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے. ابھی ایران نے ایک کوڈ دیا تھا کہ آپ چندہ دیجئے. معلوم ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اتنے میرے برادران وطن نے، ہمارے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں نے، صرف مسلمان نہیں، اتنا چندہ دیا ایران کو کہ اس نے انکار کرنا پڑا. 5 ارب روپیہ چند دن میں اس کو پیسہ دے دیا چندہ. غیر مسلم بھائیوں نے. یہ حالات ہیں. تو اس میں امید افزا بات یہ ہے کہ سب لوگ امید افزا ہیں، امید میں ہیں. میڈیا کچھ کہتا ہے اس کو مت دیکھیں. آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ حق کو غالب کرے، باطل کو مغلوب کرے، اور کمزور، دبے ہوئے، کچلے ہوئے لوگوں کی سرخروئی کا سامان پیدا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.